روایت موجود ہے، اگر آپ دیکھیں امام جعفر صادق سے، انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کے جو وہ وارث نہیں ہوتے درہم و دینار کے، بلکہ علماء جو ہوتے ہیں، علم جو ہوتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اہل البیت سے آپ کو دکھا دیا، امام سے میں نے دکھا دیا. میں بھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. وہ میراث اس کے لیے نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے، وہ امت کے لیے، امت کے لیے. انبیاء علیہ السلام نے پیسہ نہیں ہے. بھلے میں ابھی دیتا ہوں، بھلے ابھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی حدیث میں آپ دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث دیکھو میرے بھائی، اس طرح بات نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی. انبیاء کی میراث امت، ایک اپنے اولاد کے لیے کہ اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے لیے کیا میراث چھوڑتا ہے، ایک ہوتا ہے امت کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ امت کے لیے، جب ان کے اولاد کے لیے ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول الفروع من الکافی جلد نمبر 4 شابدار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر باب میراث الولد، اولاد کی جو میراث ہوتی ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے عرض کیا، من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث کس کو ملا ہے، کس کو ملنا چاہیے تھا، کس کو ملنا ہے؟ قال فاطمہ علیہ السلام ورثته متاع البیت والخرثاء وكل ما كان له. بلی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سب جو گھر کے اثاثے تھے ان کو ملا ہے، اور خرثا اور جو ان کے سامان وغیرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وكل ما كان له، اور جو بھی پیغمبر کا تھا وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ملا. جس حدیث، یہ اولاد کے لیے، جو امت کے لیے ہے بھائی، امت کے لیے جو میراث انبیاء علیہ السلام نہیں چھوڑتے، بالکل صحیح ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے نہیں ملے، ہم ان کے امتی ہیں، پیسے ان کے لیے ہمیں جو ملا ہے وہ علم ملا ہے، روایات احادیث ہیں. الاصول من الکافی کتاب العلم میں باب صلۃ العلم وفضل العلماء، اس میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب علماء کو کون سا میراث ملا ہے؟ علماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میراث ملا؟ پیسے ملے نہیں. وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء علیہ السلام نے علماء کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑے، یہ نہیں کہ اپنے اولاد کے لیے. وانما اورثوا احادیث من احادیثهم، انبیاء نے اپنے علماء کے لیے اپنے احادیث، اپنے سنن، یہ ان کے لیے میراث پہ چھوڑے. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، پس اگر کوئی شخص احادیث سنن انبیاء علیہ السلام کی سیکھتے ہیں تو اس کو بہت بڑی نعمت ملی ہے. فانظروا علمکم عمن تاخذونه، پس تم مویشیو دیکھ لو کہ تم کن سے حدیث لیتے ہو، سنت لیتے ہو. فان فینا اہل البیت علیہم السلام فی کل خلف عدولا ينفون عنہ تحریف الغالین، پس ہم اہل بیت علیہ السلام میں ہر زمانے میں ایک شخص ہوتا ہے جو سنت میں سے تحریف، غلو کرنے والوں کی تحریف کو مٹا دیتا ہے. وانتحال المبتلین، انتحال بولتے ہیں جھوٹے دعوے کو. کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے، مثلا شیعہ نہیں ہے کہ ایسے جھوٹ میں کہہ میں شیعہ ہوں، تو ایسے اہل باطل جو سنت اور حدیث کے اتباع کا جھوٹا ادعا کرے، اس کو بھی وہ، یہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام میں ہر دور میں ہے، اس کو نفی کرتا ہے، باطل کرتا ہے. وہ تعویل الجاہلین، اور جو جاہل سنت کے آ کر غلط معنی کرتے ہیں، ان کو بھی اہل بیت علیہ السلام میں ہر زمانے میں ایک فرد ہوتا ہے جو اس کی ابطال کر دیتا ہے. تو یہ جو فرمایا ہے، یہ اس بات کی طرف اس کا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بالکل میراث نہیں ہوتی. یہ علماء امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے میراث، کیا ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، یہاں پر ایک کوشچن اٹھایا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے ہی، وہ بھی آپ تھوڑا سا ریبٹل کر دیں اگر کرنا چاہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کے ٹائم میں بھی دیکھا جائے تو مطلب کہ ان کی جب خلافت آئی ہے، امام حسن کی بھی 6 ماہ آئی ہے، تو انہوں نے کیوں نہیں دیا پھر آل فاطمہ کو؟ تو یہ تو پھر عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جا کر اس نے پوچھا تھا نا، آپ کے وہ کون تھا میرے ساتھ فتح پہ، جو صدیقی صاحب نے اس کو کئی جوابات دیے تھے. ایک بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے خود جواب دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلاف، بلکہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے اپنے خطبہ ہے اپنا، کہ اپنے شیعوں کے لیے انہوں نے خطبہ دیا کہ میرے زمانے میں کیونکہ خلفاء کی اتنی تقدیس ہو رہی ہے، مجھ سے جو پہلے خلفاء تھے ان کی تقدیس اتنی ہے کہ میرے لیے ان کے مخالفت کرنا ناممکن ہے، اور جو لوگ برداشت نہیں کرتے لوگ، کہ اگر وہ انہوں نے خود کہا کہ اگر میں تراویح کو منع کر دوں، اگر میں جو مقام ابراہیم کعبے کے ساتھ ہے، اس کے عمر نے اس کے مقام کو چینج کیا، اگر میں اس کو اصلی جگہ پہ لاؤں، اور زکوٰۃ میں جو صاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ ہے، میں دوبارہ کر دوں، اور پھر یہی فرمایا کہ اگر میں فدق کو دوبارہ واپس لاؤں تو لوگ میری مخالفت کریں گے، اور میرے اپنے لشکر والے مجھے چھوڑ دیں گے، اور پھر میں رہ جاؤں گا، اور میرے اہل بیت علیہ السلام اور معاویہ کا لشکر کہ ہم سب شہید ہو جائیں.
تو ایک جواب یہ ہے. دوسری جواب یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے, اس عدالت میں چلے گئے ہیں جہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, اور جہاں پہ وہاں پہ جو قاضی ہے وہ خود شاہد ہے اور وہ بہترین فیصلہ سنانے والا ہے. ابو بکر بھی دنیا سے گیا ہے, زہرا سلام اللہ علیہا بھی دنیا سے گئی ہیں, تو وہاں پہ جو فیصلہ وہاں پہ سنایا جائے گا وہ بہترین فیصلہ ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت و سیرت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا, ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں مکان تھا, اپنا گھر تھا جو ان کے والد سے ان کو ملا تھا میراث میں, حضرت عبداللہ علیہ السلام سے ملا تھا, ٹھیک ہے نا. جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو مشرکین نے اس پہ قبضہ کیا تھا, مشرکین نے مکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبضہ کیا تھا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تھا تو پھر اس مکان پہ دوبارہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا, چھوڑ دیا, بس اعراض کیا, اس سے اپنا حق واپس نہیں لیا. تو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے خاندان ہے کہ اگر کوئی ہمارا حق چھین لے اور ہماری طاقت ہو جائے پھر ہم طاقت سے اس کو واپس نہیں لیں گے, وہ مالی دنیا کے لیے ہم نہیں کرتے بھائی. تو اس کے کئی جوابات ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص اپنا حق کسی وجہ سے نہیں اس کا جب پھر وہ زمانہ بھی ایسا تھا نا امیر المومنین علیہ السلام کا جو دور خلافت 4.5 سال ہے, وہ سب جنگوں کا زمانہ تھا, اشوب کا زمانہ تھا. اس میں ایسا نہیں موقع ان کو نہیں ملا کہ ایک عرصہ ایسا مل جائے کہ وہ بالکل جنگ نہ ہو, ہر طرف پہ مسلط لوگ ان کی طاعت کریں, سب تو کبھی ہوا نہیں ان کو. سب صحابہ نے بغاوت کی ہے, مختلف جنگیں ہیں, پھر جمل ہے, نہروان ہے, صفین ہے, اور پھر آخری وقت میں وہ جنگی حالت میں دنیا سے گئے. وہ جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ جنگ کی تیاری میں تھے کہ لشکر کو انہوں نے فرمایا تھا کہ لشکر جمع ہو جائے, دوبارہ ہم معاویہ سے جنگ کے لیے جائیں گے, تو اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو یہاں پر ایک کوشچن کیا جاتا ہے کہ امام حسن نے بیعت کی تھی, تو اس کے متعلق وہ تو پھر آپ مانتے ہی نہیں ہوں گے, سر سے ہی نہیں مانتے ہوں گے. تو وہ وہی ہے امام حسن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اپنی کتاب بخاری میں کئی مقام ایک حدیث سے زیادہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بھیج دیا, ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم کو دیکھا آپ نے, پڑھو کہ بادشاہ نے کہا اس کی بیوی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, سارا کو بھیج دو ادھر. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بھیج دیا, بخاری میں روایت موجود. بادشاہ کے مقابلے دکھا دیں, کوئی نہیں, آپ کو ماہر ہے نا, پھر آپ دکھا دیں. آپ نے نہیں دیکھا, آپ کیسے طالب علم ہے بھائی, آپ کو نہیں معلوم. سر روایت تو دکھائے نا, اب آپ نے روایت بیان کی ہے تو دکھائے نا صحیح, باقی وہ مناس بھی دیکھ لیں. اوکے بھائی, کھولنے دیں, میں دکھا دیتا ہوں. جی جزاک اللہ, دکھا دیں. بخاری المیاء کے لیے انہوں نے کوئی عزت نہیں چھوڑی. پر کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے کیوں بیعت کی؟ بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ انبیاء جو ہے صحابہ سے افضل ہے, اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہے, جب وہ اپنی بیوی کو بھیج دیتا بادشاہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, تو تم کیا کہتے ہو بادشاہ سے بیعت کیوں کی, ٹھیک ہے نا.